اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت الیاس علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ تو حصہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بادشاہ اور ملکہ کے جانے کے بعد ہیکل کے اندر لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ وہ بت کے آگے سجدے پر گرے پڑے تھے۔ وہ اپنے حقیقی مالک اور خالق سے منہ موڑ چکے تھے اور پتھر کے بت کے آگے سجدے میں چلے گئے تھے اور خود کو جہنم کا حقدار بنا رہے تھے۔ اس بت کے آگے جو خود ہل بھی نہیں سکتا تھا اور اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا تھا، پھر بھلا وہ انہیں کیا دے سکتا تھا؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لوگ بالا دیوتا کی ہر روز پوجا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی پوجا کرنے کے لیے کہتے تھے۔ کاہن برشوس اور ہیکل کے خدمتگار بھی لوگوں کو یہی نصیحت کرتے رہتے تھے۔ مختلف موسموں میں بالا کی عبادت کے لیے عظیم و شان مجالس ہوتی، جن میں بادشاہ، ملکہ اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگ شریک ہوتے۔ اس بار بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سب لوگ بالا کی پوجا کے لیے موجود تھے۔ بالا کے قدموں کے سامنے بنی ہوئی جگہ پر تیز آگ روشن کی گئی۔ جب آگ کے شعلے خود اوپر اٹھنے لگے تو ایک نوجوان اور اس کی بیوی اپنی جگہ سے اٹھے۔ عورتوں کی گود میں چند ماہ کا ایک خوبصورت بچہ تھا، جس کے چہرے پر فرشتے جیسی معصومیت تھی، آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ گلابی رنگ کے لباس میں وہ بالکل گلاب کا پھول لگ رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی آگ کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ اچانک نوجوان نے بیوی کی گود سے بچہ پکڑا، اسے فضا میں بلند کیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسے آگ کے شعلوں میں پھینک دیا۔ عورت غم سے نڈال ہو کر نیچے بیٹھ گئی۔ آگ میں گرنے سے معصوم بچے کے دل دہلانے والی چیخیں ابھری، پھر بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ لوگ سانس روک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران انسانی گوشت کے جلنے کی بو پھیل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ جل کر راکھ ہو گیا۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی بیوی بھی ہوش ہو کر نیچے گر چکی تھی۔ نوجوان نے اسے زمین پر پڑے رہنے دیا اور پلک جھپکے بغیر آگ کو دیکھتا رہا۔ جب آگ کے شعلے بجھ گئے تو کاہن برشوس اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے نوجوان کو بازو سے پکڑ کر بٹھا دیا اور بولا، اے نوجوان، بالا جن کو ہمیشہ خوش رکھنے کے لیے تم نے یہ عظیم قربانی پیش کی ہے، اب وہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تم اور تمہاری بیوی دونوں ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئے۔ سب لوگ انہیں مبارک دینے لگے۔ پھر وہ اٹھ کر ہیکل کے باہر نکل گیا۔ سب سے آخر میں نوجوان نے بیوی کو اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچ کر اس نے بیوی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تو وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے بے تاب ہو کر کہا، میرا منا کہاں ہے؟ میری جان کہاں ہے؟ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پھر جیسے ہی سارا قصہ یاد آیا، اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس نے خاوند کا گریبان پکڑ لیا اور جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ کیسا مذہب، بالا کیسا خدا جو معصوم بچوں کی قربانی مانگتا ہے؟ ہیکل سے کچھ دور چوراہے میں لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ ایک بوڑھا شخص جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، ایک چھوٹے سے چبوترے پر کھڑا لوگوں سے کہہ رہا تھا، اے بالک کے رہنے والوں، کیا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بھول گئے؟ کیا تمہیں یاد نہیں رہا کہ مرنے کے بعد ایک دن تمہیں اپنے حقیقی خدا کے حضور پیش کیے جاؤ گے؟
اور تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کیا تم ان امتوں کے واقعے کو بھول گئے جن کے برے اعمالوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ برباد ہو گئے؟ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، شرک سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ لوگ حیرت سے اس بوڑھے کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ حیران تھے یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے۔ بوڑھے نے ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کی طرف دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے جس کا بچہ چند دن پہلے بالا کو خوش کرنے کے لیے آگ میں زندہ جلا دیا گیا۔ اگر وہ سچا ہے تو اسے جا کر کہو کہ وہ اسے تندرست کر دے۔ کیا اس نے بچے کی عظیم قربانی اس لیے دی تھی اس کا گھر برباد ہو جائے اور یہ پاگل ہو کر ٹھوکریں کھاتی پھرے؟ اسی دوران بادشاہ کے سپاہی وہاں پہنچ گئے۔ بالا دیوتا کے خلاف باتیں کرنا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے جرم میں اسے پکڑ لیا اور اسے کوڑے مارتے ہوئے لے گئے۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ بوڑھا برداشت نہ کر سکا، وہ گرا اور وہاں مر گیا۔ اب لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے والا کوئی نہ تھا۔ کئی سال گزر گئے، ہر طرف بت پرستی ہو رہی تھی۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام جلاد کے علاقے میں رہ رہے تھے۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو لوگ گھبرا گئے۔ بادشاہ اوہی اب اور کہنن برشوس کو اپنی حکومت ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو ہر طرف سے روکنے کی کوشش کی، مگر آپ لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے اور کہتے، حیرت ہے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تم سب کا اور تم سب اگلوں کا، تمہارے باپ دادا کا رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ بالب کے لوگوں آپ کی تبلیغ سے بڑا پریشان تھا۔ بادشاہ کی اب اور کہنن برشوس بھی پریشان تھا۔ ان کی کوئی تدابیر، کوئی حربہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچانے سے نہ روک سکا۔ ایک دن اب نے کہنن برشوس سے کہا، کیوں نہ الیاس علیہ السلام سے کوئی معجزہ دکھانے کے لیے کہا جائے؟ برشوس نے ڈرتے ڈرتے کہا، اگر اس نے ایسا کر دیا تو؟ بادشاہ نے کہا، پھر دیکھا جائے گا۔ ایک کھلے میدان میں بادشاہ، کاہن اور شہر کے بے شمار لوگ جمع تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ایک بیل ذبح کر کے اس پر لکڑی رکھ دی گئی تو بادشاہ نے کہا، اگر آسمان سے آگ اتر کر اسے جلا دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ، یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، شاید یہ ایمان لے آئیں۔ اپنے کرم سے آسمان سے آگ بھیج جو ان لکڑیوں کو جلا دے۔ ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ آسمان سے آگ اتری اور لکڑیوں کو آگ لگ گئی۔ معجزہ دیکھ کر اخی اب آپ پر ایمان لے آیا، کئی اور لوگ بھی ایمان لے آئے۔ کاہن برشوس پھر سے بادشاہ کو بہکانے لگا۔ آخر 15 دن کے بعد اخی اب پھر سے بت پر ایمان لے آیا۔ اب ان پر قید کا عذاب مست ہو گیا، جانور اور لوگ بھوکے مرنے لگے۔ ایک دن اخی اب پریشان بیٹھا ہوا تھا کہ ایک خادم نے حضرت الیاس علیہ السلام کے آنے کی اطلاع دی۔ اس نے فوراً بلوا لیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان سے کہا، اخی اب جس کی تم عبادت کرتے ہو اسے کہہ دو تمہیں پانی دے تاکہ تمہیں قید سے نجات ملے۔ اخی اب نے ڈٹائی سے جواب دیا، میں بالا دیوتا سے پانی مانگوں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کہا، میں اس کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے۔ دوسرے دن بادشاہ اخی اب ہیکل گیا، بہت سے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اس نے گڑ گڑا کر بارش کی دعا مانگی، مگر بالا نے کوئی جواب نہ دیا۔ کاہن برشوس نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ بارش ضرور ہوگی۔ تنگ آ کر ایک دن بادشاہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اسے دیکھتے ہی کہا، بالا نے تمہاری حالت پر
رحم نہیں کھایا؟ وہ بے جان بت تمہیں کیا دے سکتا ہے جس کے لیے تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو؟ اوہی اب نے قسم کھا کر کہا، یقین دلاتا ہوں تم اپنے رب سے بارش کے لیے دعا کرو، بارش کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، دور سے سیاہ بادل تیرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر بادل چھا گئے اور موسلادھار بارش ہونے لگی۔ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، گھاس اور غلہ اگنے لگا۔ وہ لوگ پھر سے ایمان لانے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے چھوڑا ان کے لیے ذکر خیر کے پیچھے آنے والوں میں سلام ہو الیاس پر۔ اس واقعہ میں اگر کوئی کوتاہی کمی پیشی ہو گئی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا، اللہ ہمیں ایمان والا بنا، اللہ ہم سے ہر برائی دور کر دے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔